بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں برکت اور نعمتوں کے سائے تلے رکھے، آپ کو صحت تندرستی عطا کرے اور آپ کے تمام پریشانیوں کو حل کرے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، اور خاص اس مقصد سے ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہر وقت لاحق رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیاں اس لیے نہیں دیتا کہ وہ ہمیں پریشان کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اپنے تک محدود رکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے دعا کرتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں، اس کو بھولے نہیں، کیونکہ ہمارا رب ہمیں نہیں بھولتا۔ یاد رکھیے، ہمارا رب کبھی بھی ہمیں ہماری طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، بلکہ صرف اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی تکلیف ہم سنبھال سکے، اور اس تکلیف کو اٹھانے کے لیے، اس کا سامنا کرنے کے لیے بھی ہمیں صبر دیتا ہے، وہ ہمیں طاقت دیتا ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ ہمیں اس سے دعا کرنی ہے، ہمیں اس سے مانگنا ہے، اور وہ ہمیں وہ سب کچھ دے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی آیات بتانے والی ہوں جو آیات نہ صرف آپ کی روح کو تسکین دیں گی، آپ کے دل کو ٹھنڈا رکھیں گی، بلکہ آپ کی تمام مشکلات کو بھی حل کریں گی انشاءاللہ۔ اور ان آیات کو اسپیسیفکلی آیات سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سکینہ سے مراد سکینت ہے، یعنی سکون، دل کا سکون۔ وہ آیات جو آپ کے دل کو ایسا سکون دیں گی جو شاید ہی آپ کو کسی اور چیز سے، کسی بھی دنیاوی چیز سے یا کسی بھی اور ظاہری چیز سے کبھی ملا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون گزرے، یا آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو سکون عطا فرمائے، تو آج یہ وہ آیات ہیں جو آپ کے لیے جاننا اور سننا بے حد ضروری ہیں۔ اسی لیے ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے، کیونکہ آج میں آپ کو کچھ ایسے راز بتانے والی ہوں، کچھ ایسی راز کی آیات بتانے والی ہوں جو آپ کے لیے پڑھنا بھی بہت آسان ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کے دل میں کوئی خوف ہے یا آپ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو یہ آیات آپ کے دل کو سکون دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں نور بھی بھر دیں گی۔ یہ نور صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی زندگی میں بھی اس نور کا پھیلاؤ نظر آئے گا، لوگ اس نور کو محسوس کریں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہوں گی۔ یہ مشکلات کس صورت میں ہو سکتی ہیں؟ یہ مشکلات آپ کی روزی کی، آپ کی روزگار کے، آپ کی بیماری یا کسی رشتے کے مسائل سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسی آیات ہیں کہ ان آیات کو پڑھنے والے کے اوپر کسی بھی قسم کی مشکلات اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ آیات سکینہ جہاں پر آپ کو سکون، اطمینان اور نور سے بھر دیں گی، وہیں پر یہ آپ کے رب پر آپ کا یقین بھی بہت زیادہ مضبوط کر دیں گے۔ اور یہاں پر یہ کہنا بھی جائز ہوگا کہ ہر وہ انسان جو آیات سکینہ پڑھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رتبہ ملتا ہے۔ یہ رتبہ ایک خاص رتبہ ہے اس انسان کے لیے جو کہ بہت زیادہ سکون، اطمینان اور خوشی کی زندگی گزارتا ہے۔ ہم ہر دن اپنے مختلف کاموں میں اپنے لیے خوشی تلاش کرتے ہیں۔ کئی بار ہم دولت میں خوشی تلاش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل کو وہ اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوتا جو ہمارے لیے حقیقی خوشی کا باعث بنے۔ اسی لیے آج جو آیات میں آپ کو بتانے والی ہوں، یہ آپ کے دل میں حقیقی خوشی کا احساس پیدا کریں گی، صرف آپ کے دل میں ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں بھی۔ جب انسان ان آیات سکینہ کو سنتا اور پڑھتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ شیطانی حملوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، یعنی وہ حملے جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں بھی، وہ بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ غربت کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی اور پرابلم کی صورت میں، یا جیسے کہ آپ کا روزگار بہت اچھا چل رہا تھا لیکن ایک دم سے آپ کے روزگار میں رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں، آپ کا روزگار چھن گیا ہے۔ ایسی بے شمار پریشانیاں جو کہ ایک دم سے واقع ہوتی ہیں ہماری زندگیوں میں، اور ان میں کہیں نہ کہیں شیطانوں کے ہاتھ ہوتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ آیات سکینہ صرف سننے اور پڑھنے سے آپ کی زندگی کی 80% مشکلات کو حل کر دیں گی، اور آپ کی زندگی میں سکون لے آئیں گی، خوشی لے آئیں گی۔ بہت سے علماء کرام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جب ان کی زندگی میں تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، تو انہوں نے آیات سکینہ کو پڑھا اور سنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانیاں کا حل نکالا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں سکون بھرا، وہ سکون جو زندگی سے چھن چکا تھا وہ واپس لوٹایا، ماشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاؤں گی وہ 6 ایسی آیات
قرآن مجید کی 6 ایسی آیات جو آپ کی زندگی کی 80% تکالیف اور پریشانیوں کو حل کر سکتی ہیں، وہ کون کون سی آیات ہیں آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اسکرین کے اوپر جیسے ہی آیات آپ کے سامنے ظاہر ہوں گی آپ ان کے اسکرین شاٹس لے سکتے ہیں۔ آپ انہیں روز پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی۔ اسکرین پر 1 بائی 1 آپ کو تمام آیات دکھائی جائیں گی۔ 6 آیات ہیں، یہ 6 آیات ہیں قرآن مجید کے مختلف چیپٹر سے لی گئی ہیں۔ ان کے آپ نے اسکرین شاٹ لے لینے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ان کو کیسے پڑھنا ہے، کب کب پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو وہ 6 کی 6 آیات میں آپ کو اسکرین پر دکھا دیتی ہوں۔ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 248 جو کہ ابھی اسکرین پر آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے آیات سکینہ کا۔ دوسری آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 26۔ دین تیسری صورت ہے سورہ توبہ اور یہ اس کی آیت ہے آیت نمبر 40، یہ جو آپ کو سامنے دکھائی جا رہی ہے۔ دین چوتھی صورت ہے سورہ فاتحہ اور اس کی آیت نمبر ہے 4، یہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں۔ پانچویں سورہ فاتح، اس کی آیت ہے آیت نمبر 18۔ اینڈ چھٹی صورت جو کہ آخری پارٹ ہے آیت سکینہ کا، وہ سورہ فتح سے لی گئی ہے، یہ بھی سورہ فتح سے لی گئی ہے اور اس کی آیت نمبر 26 ہے جو کہ ابھی اسکرین پر آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ تمام آیات آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گی۔ ان آیات کو آپ روز پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ اب آپ نے ان کو پڑھنا کس وقت ہے؟ ان کو پڑھنے کے لیے آپ کو کسی خاص وقت کے جو ہے وہ اس کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کسی بھی نماز کے بعد اکٹھی یہ 6 کی 6 آیات پڑھیں گے۔ انہیں آپ نے ایک ہی بار پڑھنا ہے، انہیں بار بار پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی خاص نمبر نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا دل چاہے کہ آپ انہیں 3 بار پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں یا 14 ٹائمز پڑھ لیں، جتنی بار بھی آپ انہیں پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ بہت زیادہ سکون دیتی ہیں تو آپ ان کو یاد کیجئے، ان کو روز پڑھیے، ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی ایک نماز کے بعد ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ آپ نے ان آیات کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور دیکھیے گا کہ ان آیات کو پڑھنے کے فوری بعد آپ کو اپنے قلب میں سکون اور اطمینان کی ایک لہر اترتی نظر آئے گی۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ نے جب 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے تو پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اور ہمیشہ میں ہر ویڈیو میں یہ بات بتاتی ہوں کہ دعا کرتے وقت آپ کا پورا دھیان جو ہے وہ اپنی اس خاص دعا کی طرف ہونا چاہیے جو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرضی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی دعا میں ہمیشہ ایک لطافت، ایک درد ہونی چاہیے، جو کہ کیونکہ آپ اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کی دعائیں آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک طرح کا گفٹ ہے، تحفہ ہوتی ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو انہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے زبان سے ادا کیا کریں۔ اگر آپ کے آنسو بہ رہے ہیں تو ان آنسوؤں کو بھی بہنے دیا کریں، کیونکہ وہ آنسو صرف آنسو نہیں ہوتے بلکہ موتی ہیں جو آپ کے سچے دل میں سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس سب کے ساتھ اس بات کا احساس کہ میرا رب میری دعاؤں کو سن رہا ہے اور میری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اپنی تکلیفوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں سناتے وقت کبھی بھی جھجکے نہیں۔ جو بھی آپ کے دل میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، اسے بلا جھجک اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، کیونکہ آپ کا رب آپ کے دل میں سب سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قریب ہے۔ یہ سب سے زیادہ جگہ اگر کسی ذات کی آپ کے دل میں ہے تو وہ آپ کے رب کی ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل معاملہ آن پڑتا ہے، پیش آتا ہے، تو آیات سکینہ کی آپ تلاوت کیجئے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کا قلب ہے جو کہ اضطراب کا شکار ہے، ان آیات کا ان کی قرأت کر کے، ان کو پڑھ کر جو تجربہ آپ کو حاصل ہوگا، جو سکون اور اطمینان آپ کو حاصل ہوگا، وہ ایک عظیم قسم کی تاثیر ہے جو کہ آپ کو دنیا کی کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کامنٹس میں آپ بتائیے اور یہ بات دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا آیات سکینہ کو پڑھ کر، کس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون اطمینان عطا کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی پریشانیاں حل کی۔ انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا ہوا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اگر اس دنیا میں کوئی بھی جو مخلوق موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے اور وہ سکون کی حقدار ہے تو وہ آپ ہیں۔ ان آیات کو پڑھیے اور اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیے، اپنے دل میں سکون اترتا دیکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.